محرم تک فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کریم کی ایک سورت ضرور تلاوت فرمائیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو دنیا کی نایاب ترین دولت عطا فرمائیں گے، اور پوری امید ہے کہ آپ کی جھولی تنگ پڑ جائے گی، مگر اللہ کی عطا کردہ وہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ بابرکت، پر نور اور بیش بہا وقت فجر کا وقت ہے، اور جب یہ مبارک گھڑیاں محرم الحرام جیسے عظیم مہینے میں آئیں تو ان کی برکات 1000 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ محرم کا مہینہ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے، جس کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمام کائنات اللہ کی تسبیح میں مصروف ہوتی ہے، جب فرشتے زمین کی طرف اترتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا تاکہ میں اسے عطا کروں۔ مگر اس پورے عرصے میں ایک ایسا خاص لمحہ پوشیدہ ہے جس کی قدر و قیمت سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ وہ لمحہ فجر کی 2 سنتوں اور فرض نماز کے درمیان کا وقفہ ہے۔ اسے وقت الجابہ کہتے ہیں، یعنی وہ وقت جب بندے کی پکار اور اللہ کی عطا کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ اپنی زندگی کی تنگیوں سے پریشان ہیں، اگر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہے، یا اگر آپ کسی ایسی نعمت کے طالب ہیں جو دنیا میں سب سے گران قدر ہے، تو آج محرم سے 30 محرم تک کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپ کی تقدیر بدلنے والا ثابت ہوگا۔ محترم ناظرین، فجر کی 2 سنتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے افضل ہیں۔ ذرا غور کریں کہ دنیا کی تمام دولت، تمام شاہانہ محلات، تمام آرائشیں ایک طرف اور فجر کی 2 سنتیں ایک طرف۔ جب ان سنتوں کا یہ مقام ہے تو سوچیں کہ ان سنتوں کے بعد جو خاص کلام ہم پڑھنے والے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہوگا گا، اور وہ بھی محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں جس میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بندہ اس مبارک وقت میں میرے کلام کا سہارا لیتا ہے، میں اسے وہ کچھ عطا کرتا ہوں جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ آج ہم جس سورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے سینے کو نور سے بھر دے گی اور آپ کے گھر میں برکتوں کا طوفان لے آئے گی، یہاں تک کہ آپ کی جھولی چھوٹی پڑ جائے گی، مگر اللہ تبارک و تعالی کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوں گے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا سبق دیتا ہے، اور جب اس مہینے کے آخری 20 دنوں یعنی 9 محرم سے 1 محرم تک آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض لوگ بہت محنت کرتے ہیں مگر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، جبکہ دوسرے بہت تھوڑی کوشش میں بے پناہ کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ برکت کا معاملہ ہے، اور برکت صبح کے وقت تقسیم کی جاتی ہے۔ خاص طور پر محرم کے ان مبارک ایام میں تو برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری ان کے لیے صبح کے وقت برکت عطا فرما۔ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد یہ عمل کرتے ہیں تو براہ راست اس نبی دعا کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ وہ قیمتی چیز جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ صرف مال و دولت نہیں بلکہ قلبی سکون، عافیت اور غیبی امداد ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دیتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنا نور عطا فرما دیتا ہے تو اس کے لیے تاریک راستے بھی روشن ہو جاتے ہیں اور مخالف بھی اس کے حق میں ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس عمل کی صرف ایک شرط ہے، کامل یقین۔ اگر آپ شکی حالت میں پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ محرم کے اس بابرکت مہینے میں میری پکار سننے کے لیے تیار ہے، تو انشاءاللہ آپ اسی وقت اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ یہ سورت جو ہم بتانے والے ہیں قرآن پاک کا وہ نچوڑ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد بھی ہے اور بندے کی عاجزی بھی۔ جب آپ یہ سورت 7 بار پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کائنات کی تمام مخلوقات آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ
معجزاتی عمل ہے جو رزق کی تنگی کو دور کرے گا، بیماریوں کو شفا میں بدل دے گا اور گھر کے جھگڑوں کو سکون و محبت میں تبدیل کر دے گا۔ اس ویڈیو میں ہم اس سورت کا نام اور اس کے حیرت انگیز فضائل تفصیل سے بیان کریں گے۔ بس آپ نے ایک ایک لفظ کو توجہ سے سننا ہے تاکہ کوئی برکت آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ محترم ناظرین، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ذکر سے منور ہے، مگر جو سکون اور برکت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں رکھی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جب ہم فجر کے اس مبارک وقت میں اپنے لبوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے معطر کرتے ہیں تو عرشی الہی سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ وہ قیمتی چیز جس کا ذکر کیا ہے دراصل اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی طرف سے غیبی امداد ہے جو انسان کو دنیا کے ہر غم سے نجات دلا دیتی ہے۔ محرم الحرام کا پورا مہینہ عظمتوں اور رفتوں کا حامل ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچنا چاہیے اور نیکیوں کی طرف دوڑنا چاہیے۔ آج کل ہم سب کسی نہ کسی مسئلے میں گھرے ہیں۔ کوئی رزق کی کمی سے پریشان ہے، کسی کے گھر بیماری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے راتوں کو جگ کر روتا ہے۔ اللہ پاک نے ان تمام مشکلات کا حل اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب دل کو اطمینان مل جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی حقیر نظر آنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، فجر کا یہ خاص عمل جو آپ بئی محرم سے بلی محرم تک روزانہ کریں گے دراصل آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی ضمانت ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، رزق میں اتنی برکت عطا کرے کہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فیض یاب ہوں اور آپ کو اتنی عزت بخشے کہ لوگ آپ کو نمونہ کے طور پر پیش کریں۔ آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ جب ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ایسا ذخیرہ ہو جو ہمیں سیدھا جنت الفردوس میں لے جائے۔ حضور لم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں آ گیا۔ ذرا غور کریں، جب کائنات کا مالک خود آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وہ قیمتی ضمانت ہے جو اس مبارک وقت کی عبادت سے ملتی ہے۔ فجر کی سنتوں کے بعد جب آپ اس خاص سورت کا ورد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گرد نور کا ایک ایسا حصار بنا دے گا کہ شیطان اور حاسد ان کی نظریں آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی فضیلت کے بارے میں ایک اور ایمان افروز حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ محترم ناظرین، ہم سارا دن دنیاوی کاموں میں گم رہتے ہیں، دولت کمانے کی دوڑ میں اپنا سکون داؤ پر لگا دیتے ہیں، مگر وہ راستہ بھول جاتے ہیں جہاں سے برکتیں آتی ہیں۔ یہ عمل جو ویڈیو میں بتایا جائے گا دراصل اس سوکھی کھیتی کو سیراب کرنے کے مترادف ہے جو برسوں سے بارش کی منتظر تھی۔ جب آپ فجر کے وقت خاص طور پر محرم کے ان پاک دنوں میں اللہ تبارک تعالی سے لو لگاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی زندگی کے بند دروازے اس طرح کھول دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کے وہ مسائل جو برسوں سے حل نہیں ہو رہے تھے وہ اس نورانی کلام کی برکت سے حل ہونے لگیں گے۔ ہمارے معاشرے میں آج ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو صرف برکت کے لیے رکھ لیا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا۔ جب ہم فجر کی سنتوں کے بعد اس خاص سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ سورت ہمارے اندر سے مایوسی اور خوف کو نکال دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ جب آپ صبح سویرے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ پاک
पाक आपकी झोली को ऐसी नियामतों से भर देता है जिनका आपने कभी गुमान भी नहीं किया। वो चीज जो आपको मिलेगी वो आपके घर में खुशियां लाएगी, कारोबार में इतनी बरकत डालेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये रिज्क कहाँ से आ रहा है। ये सब उस कलाम का मौजज़ा है जिसकी तासीर जमीन और आसमान पर मुहित है। मोहतरम नाजरीन, याद रखें, दुनिया की हर चीज फानी है, आज है तो कल नहीं, मगर अल्लाह का कलाम और उसकी हिदायत कभी खत्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से तारीकियां खत्म हों और आपको वो नूर हासिल हो जिसका वादा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों से किया है, मुहर्रम अल हराम के इन दिनों में इस अमल को हरगज न छोड़ें। कुरान पाक की तलावत महज सवाब नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। जब हम इस मुबारक वक्त में अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते हैं तो कायनात की हर मखलूक हमारे लिए दुआ गो हो जाती है। वीडियो में हम इस सूरत की तफसील और उसके हैरत अंगेज असरात पर बात करेंगे ताकि आपको यकीन हो जाए कि आपके कलाम में कितनी ताकत है। ये तलावत आपके वजूद को पाकर देगी और वो रूहानी क़ुव्वत अता करेगी जिसके बाद आप दुनिया के किसी भी चैलेंज का मुस्कुराते हुए मुकाबला कर सकेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने जिक्र की मिठास नसीब फरमाए और हमें वो इतनी दौलत अता करे जो कभी कम ना हो। मोहतरम नाजरीन, अब हम उस अजीम शान सूरत का जिक्र करने जा रहे हैं जो कुरान पाक का खुलासा है और जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और बंदे के दरमियान तकसीम रखा है। वो मुबारक सूरत अल फातिहा है। ये वो सूरत है जिसके बगैर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती और ये वो कलाम है जिसे सबू अल मसानी यानी बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात कहा गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैंने नमाज यानी सूरत अल फातिहा को अपने और बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मांगे। ज़रा इस जुमले की गहराई पर गौर करें। जब आप फजर की सुन्नतों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से आगाज करते हैं तो कायनात का मालिक फरमाता है, ए मेरे बंदे, जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा। यही वो मकाम है जहां से जमीन और आसमान के नूर का ज़हूर होता है। मोहतरम नाजरीन, सूरत अल फातिहा को सूरत अन-नूर भी कहा जाता है। एक हदीस कुदसी के मुताबिक एक मर्तबा फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ जो इससे पहले कभी नहीं आया था। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और खुशखबरी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन 2 नूरों की मुबारकबाद हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरत अल फातिहा और दूसरा सूरत अल बकरा की आखिरी आयत। जब आप फजर के इस खास वक्त में इस नूर को अपनी जबान से अदा करते हैं तो अल्लाह पाक आपके वजूद को वो रूहानी रोशनी अता फरमाता है जो दुनिया की किसी मादी चीज से हासिल नहीं हो सकती। वो कीमती चीज जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो दरअसल इस सूरत की हर आयत में छपी हुई है। जब आप अल्लाह रहमान रहीम को पुकारते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आपके गुनाहों को धो डालती है और आपकी झोली को ऐसी नीमतों से भर देती है कि दुनियावी वसाइल उसके मुकाबले में बहुत छोटे पड़ जाते हैं। कुरान पाक की इस सूरत में वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। मोहतरम नाजरीन, इसे सूरत शिफा भी कहा गया है। अगर आप माली तौर पर परेशान हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं या किसी ऐसी बीमारी में मुबतला हैं जिसका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं, तो फिजर की सुन्नतों के बाद सूरत अल फातिहा का ये अमल इंशाअल्लाह आपके लिए मौजिज़ा साबित होगा। अल्लाह पाक ने इस सूरत में अपनी सिफत रहमान और रहीम की को बार बार दोहराया है ताकि बंदे को यकीन हो जाए कि उसका रब उससे कितनी मोहब्बत करता है। जब आप इयाक नाबुदु व इयाक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं, पढ़ते हैं, तो आप कायनात की सबसे बड़ी ताकत से रिश्ता जोड़ लेते हैं। जब मदद अल्लाह की तरफ से आ जाए तो फिर दुनिया के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। यही वो राज है जिसे जानने वाले कभी किसी दूसरे के दर पर नहीं झुकते। मोहतरम नाजरीन,
इस सूरत की फजीलत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इससे कुरान का दिबाचा कहा जाता है। जैसे एक बेज के अंदर पूरा दरख्त छपा होता है, वैसे ही सूरत अल फातिहा के अंदर पूरा कुरानी मजीद छपा हुआ है। जब आप फज्र की सुन्नतों के बाद इसे पढ़ते हैं तो गोया आप पूरे कुरान की बरकत को अपने सीने में सिमेट ले रहे हैं। अल्लाह पाक इस मुबारक कलाम की बरकत से आपके रिज़्क़ में वो फरावानी पैदा फरमा देता है कि आप दूसरों को देने वाले बन जाते हैं। वो कीमती चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला आपको अता करेगा, वो ऐसी बरकत है जो आपकी नस्लों तक जारी रहेगी। वीडियो में हम इस अमल का वो ख़ास तरीका भी बताएंगे कि इसे कितनी बार पढ़ना है ताकि आपकी हर हाजत पूरी हो सके। ये वो रूहानी ख़जाना है जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो फिज्र के वक्त अपने बिस्तर छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर खड़े हो जाते हैं। सूरत अल फातिहा की तलावत करने वाले के बारे में रिवायात में आता है कि उसके चेहरे पर एक ख़ास किस्म का नूर होता है जिसे देखकर लोग उसकी तरफ खुंचे चले आते हैं। ये वो नूर है जो ज़मीनों और आसमानों की वसअतों से भी ज़्यादा रोशन है। मोहतरम नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी की अक्सर मुश्किलात सिर्फ इसलिए हल नहीं होते कि हम अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पर वो यकीन नहीं रखते जो रखना चाहिए। जब आप फिज्र के पुरस्कून वक्त में जब परिंदे भी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, इस सूरत को अपना विर्द बना लेते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुतवज्जा होती है कि वो उस बंदे की हर जायज़ तमन्ना को पूरा करे। ये सूरत आपके लिए अल्लाह तबारक ताले की तरफ से एक ऐसा तोहफा है जो आपकी तकदीर के बंद ताले खोल देगा। अब हम इसके फ़ज़ाइल के बाद अगले मरहले में इसके अमली पहलुओं पर बात करेंगे ताकि आज से ही इस बरकत को समेटना शुरू कर दें। मोहतरम नाज़रीन, अब हम इस नूर के समंदर में मज़ीद गहराई तक जाएंगे जो अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने सूरत अल फातिहा के अंदर छपा रखा है। जब हम कहते हैं कि इस अमल से ज़मीन और आसमान का नूर हासिल होता है, तो इसका मतलब ये है कि कायनात की हर वसअत में जो अल्लाह तबारक व तआला की तजलियात हैं वो उस बंदे के दिल में उतार दी जाती हैं। अल्लाह रब अल इज़्ज़त सूरत अल फातिहा को महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बनाया, बल्कि ये एक मुकालमा है जो बंदा अपने खालिक से करता है। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब अल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। और जब आप कहते हैं अल रहमान अर रहीम, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। ज़रा इस मंजर का तसव्वुर करें, फजर का वक्त है, आसमान से फरिश्ते ज़मीन की तरफ आ रहे हैं और इस खामोशी में आपका रब आपकी हर पुकार का जवाब दे रहा है। ये वो नूरानी ताल्लुक़ है जो आपके वजूद को दुनिया की तमाम आलाइशों से पाकर देता है। मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सूरत अल फातिहा में क्या पैगाम दे रहा है, इसे आसान अल्फाज में समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह सबसे पहले हमें अपनी अज़मत का एहसास दिलाता है। वही तमाम जहानों का पालने वाला है, वो रहमान है, वो रहीम है, यानी वो इतना मेहरबान है कि गिनहगारों को भी रिज़्क़ देता है और तौबा करने वालों को अपनी आगोश में ले लेता है। फिर अल्लाह फरमाता है कि वो मालिकी यौमिद्दीन है, यानी हमें याद दिलाता है कि असल जिंदगी आखिरत की है जहां हमारी नेकियों का सलाह मिलेगा। जब बंदा कहता है इय्याका नाबुद व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह को अपने बंदे की आजिज़ी इतनी पसंद आती है कि वो कायनात के तमाम खजानों के मुन उस बंदे के लिए खोल देता है। यहीं से वो कीमती चीज़ मिलना शुरू हो जाती है जिसे हम गैबी मदद और बरकत कहते हैं। जब आप अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपका हो जाता है, और जिसका अल्लाह हो जाए उसे फिर दुनिया के किसी ज़हीरे की ज़रूरत नहीं रहती। दुनियावी एतबार से इस सूरत के फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। अल्लाह पाक इस मुबारक कलाम के सदक़े आपके चेहरे को वो नूर अता करता है कि लोग आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो कीमती चीज़ मालो दौलत की रील बील भी हो सकती है, घर का सुकून भी और औलाद की खुशी भी। मोहतरम नाज़रीन, जब आप फजर की सुन्नतों के बाद इस सूरत को पढ़ते हैं तो गोया आप अल्लाह तबारक व तआला से ये उहिद करते हैं
میں سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ جب آپ انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ کا نور آپ کے رزق، آپ کی صحت اور آپ کے وقت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو قبر کے اندھیروں میں بھی آپ کا ساتھ دے گا اور میدان محشر کی تپش میں بھی آپ کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنے گا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا نور حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فیصلے درست ہونے لگتے ہیں، آپ کی زبان میں تاثیر آ جاتی اور آپ کی دعائیں سیدھی عرش الہی پر سنی جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ جب آپ اس صورت کے ذریعے اللہ کے نور سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی سے مایوسی کے بادل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹ جاتے ہیں۔ وہ مسائل جو کل تک آپ کے لیے پہاڑ بنے ہوئے تھے اب مٹی کے ڈھیر نظر آنے لگے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے کائنات کی سب سے قیمتی چیز یعنی اللہ ہی کا قرب حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ یہ عمل دراصل ایک ایسی چابی ہے جو بند دروازوں کو کھولتی ہے اور آپ کو وہ کچھ عطا کرتی ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سچے بندوں سے کیا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس یقین کے ساتھ یہ عمل شروع کریں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے سب سے قیمتی چیز سے نوازنے والا ہے، تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ تاثیر ہے کہ یہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد اس مبارک کلام کو اپنا ورد بنا لیں گے تو آپ کو وہ سکون ملے گا جو بڑے بڑے بادشاہوں کو ان کے تختوں پر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں اس نورانی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر اس نے اپنا خاص فضل اور انعام نازل فرمایا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی بلکہ جنت کے اعلیٰ درجات میں آپ کے کام آئے گی۔ محترم ناظرین، اب ہم اس عظیم شان عمل کے آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جو آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول دے گا۔ جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو وہ قیمتی چیز عطا فرمائے گا جو زمینوں اور آسمانوں کے نور سے بھرپور ہوگی۔ یاد رکھیے، یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی رحمت کا گواہ ہوتا ہے۔ آپ نے یہ عمل 12 محرم سے 30 محرم تک روزانہ فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی کے فوراً بعد کرنا ہے۔ اہم بات، سنتیں گھر میں پڑھنا زیادہ فضیلت اور اجر کا باعث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان میں نوافل اور سنتیں ادا کرو۔ اگر آپ گھر میں سنت پڑھ کر مسجد جاتے ہیں تو یہ سنت نبوی کے عین مطابق ہے، ورنہ آپ مسجد میں بھی سنتوں کے بعد وہیں بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ، پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھا دیتا ہے۔ درود کے بعد اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام یا اللہ سے ملسر مرتبہ پکاریں۔ جب آپ یا اللہ کہیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ کامل یقین ہو جائے گا کہ کائنات کی ہر طاقت، ہر شفا، ہر رزق اور ہر قیمتی نعمت کا مالک صرف وہی ہے۔ آپ کی بیماری، تنگ دستی، گھریلو پریشانی، سب کچھ اللہ کے کن کا محتاج ہے۔ 100 بار یا اللہ پکارنے کے بعد اب باری آتی ہے اس معجزاتی سورت کی جس کا ذکر کیا گیا تھا۔ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، نہایت دھیان، توجہ اور محبت کے ساتھ۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کریں اور آخر میں آمین پر ختم کریں۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ براہ راست اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے۔ اس وقت آپ کا دل دنیاوی خیالات سے پاک ہونا چاہیے۔ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ مکمل کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ سے دل کا زنگ دھل جاتا ہے اور دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر فرض نماز میں وقت باقی ہو تو وہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، ورنہ فجر کے فرض ادا کرنے کے فوراً بعد اللہ کے حضور اپنی حاجت رکھ دیں۔ وہ دنیا کی قیمتی چیز، چاہے گھر ہو، گاڑی ہو، رزق کی فراوانی ہو یا اولاد کا سکھ، اللہ سے مانگے، کیونکہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین،
محرم الحرام کا یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا پورے سال کی برکتوں کا ضامن بن جاتا ہے۔ دنیا کی قیمتی چیزوں کی تمنا کرنا کوئی بری بات نہیں بشرطیکہ کا وہ اللہ سے مانگی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ عرب کے وہ لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے اور غربت کی زندگی بسر کرتے تھے، جب انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیا اور یقین کے ساتھ مانگا تو اللہ نے قیصر و کسرائی کے تخت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ یہ وہی اللہ ہے جو آج بھی موجود ہے، بس کمی ہمارے یقین میں ہے۔ جب آپ کا یقین پختہ ہوگا تو اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کا نور دراصل وہ برکت ہے جو آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو منور کر دے گی۔ آپ کی جھولی چھوٹی پڑ جائے گی مگر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور وہ قیمتی سکون کبھی ختم نہیں ہوگا۔ محرم الحرام کی ان مقدس گھڑیوں میں یہ عمل اللہ والوں کا بتایا ہوا نہایت طاقتور اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اسے سس محرم سے سب محرم تک اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے غیب سے آپ کے لیے راستے بنتے ہیں اور کیسی دنیا کی ہر نعمت آپ کے قدم چومتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ قیمتی معلومات دوستوں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسے ہی ایمان افروز وظائف ملتے رہیں۔ آج کا سوال: سورۃ الفاتحہ کی کل کتنی آیات ہیں؟ اپنا جواب کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں تاکہ ہمیں آپ کی دلچسپی کا علم ہو سکے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز دعاؤں کو محرم الحرام کے ان مبارک دنوں کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔